بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاؤ جلال ہاشم خدام کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، مجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ اگر وہ فروخت کر بھی دے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا اور وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیجی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سٹراہین آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، دھوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے گی، ایسے اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنگ، رال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، غم، رنج و مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا کوئی قول قرار پورا نہ کرے اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردہ سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، گہن ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی، یاقوت مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، نیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں ہر جائے نہیں ہے، تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ اس نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائیں، جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کرو، اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو، راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو کو ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم توقع کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو، ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔
اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے شیخ کی باتیں سن لی ہیں، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہیں۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی باتیں بتائی ہیں۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے، اتنا سامان تیری نظر ہے۔ سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے۔ میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ گھر کے دروازہ پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، تو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔